بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غلام مصدق اور میرے ساتھ موجود ہے صدیق جان صاحب. صدیق جان صاحب ذوالقرنین اقبال صاحب ہمارے دوست ہیں, سپریم کورٹ کے سینئر صحافی ہیں. انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ایک آئینی شخصیت بہت جلد کوئی مستعفی ہونے جا رہی ہیں. یہ دعویٰ کتنا درست ہے, اور اگر درست ہے تو وہ آئینی شخصیت ہیں کون؟ دیکھیں, ذوالقرنین اقبال صاحب کیونکہ سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں تو ظاہر ہے ان کا اشارہ کسی عدالتی شخصیت کی طرف ہوگا, لیکن اس پہ میں بعد میں آتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ بات چل رہی ہے. ایک خبر چلی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ ایڈز ہو گیا. یہ خبر چلی نہیں تھی, یہ چلوائی گئی تھی, اور اس سے ایک پیپلز پارٹی کو میسیج دیا گیا تھا. اب پس پردہ وجوہات اللہ کی ذات بہتر جانتی ہیں کہ کیا ہے, کن چیزوں پہ معاملات ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف نیب کے کیسز بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں. آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی خبر آئی, پھر آصف علی زرداری کے حوالے سے یہ دعوے ہوتے رہے کہ وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں, جن میں سے ایک تو یہ بھی ہے, سورسز دعویٰ کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری کہہ رہے تھے کہ جی 2.5 سال شہباز شریف اور 2.5 سال بعد بلاول کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جائے, تو آصف علی زرداری کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ آپ تو وزارت عظمیٰ مانگ رہے ہیں, یہ صدارت بھی ہم آپ سے لے لیں گے. اور باقی جو ہے پیپلز پارٹی, باقی اور بہت ساری باتیں, لیکن ان کی کیونکہ میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے کہ کس طرح کی چیزیں, کیونکہ یہ جو $100 ارب کی بات ہوئی تھی کہ $100 ارب پاکستان سے باہر گیا 4 سال میں, جو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا, اس کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو میسیج تھا کہ زیادہ لوگ آپ کے ہیں جو پیسہ باہر لے کر گئے ہیں. پھر ایک تو انصار عباسی صاحب نے ایک پیپلز پارٹی کا قد کاٹ بڑا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے, جو انہوں نے کل خبر لگائی کہ جی جو 5 ججز کا ٹرانسفر ہونا تھا ان میں سے 2 کا جو ٹرانسفر واپس لیا گیا ہے, ارباب محمد طاہر صاحب کا اور خادم سومرو صاحب کا, وہ پیپلز پارٹی کو سے لیا گیا. پیپلز پارٹی کی حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اتنی حیثیت اور اوقات کہ وہ کہیں کہ ہم اس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. مطلب انصار عباسی صاحب کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو کہاں سے خبریں ملتی ہیں, اور جب انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ یہ جائے ٹرانسفر ہو جائیں گے تو اسی دن ہی سب کو پتہ چل گیا تھا. یعنی ویسے تو پورے پاکستان کو الحمدللہ شعور کا لیول وہ آگے کہ پورے پاکستان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کون ججز کو ٹرانسفر کروا رہے ہیں, لیکن جب انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دی تو سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے ان کو خبریں فیڈ کی جاتی ہیں اور کن کے کہنے پہ وہ خبریں دیتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک مہر لگ گئی کہ ان ججز کو کیوں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے ان کو اس لیے تو ٹرانسفر نہیں کیا جا رہا نا کہ بابر ستار صاحب کی پشاور ہائی کورٹ میں ضرورت تھی. ضرورت تو بابر ستار صاحب جیسے جج کی ہر عدالت میں, لیکن پشاور ہائی کورٹ میں ایسا کیا ہے کہ آپ ان کو وہاں پہ بھیج رہے ہیں. اچھا, پھر سمر رفت امتیاز صاحبہ واحد خاتون جج اسلام آباد ہائی کورٹ کی, ان کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا سندھ ہائی کورٹ میں. مطلب سندھ ہائی کورٹ میں اگر ججز کم ہیں تو پھر خادم سومرو صاحب کو آپ کیوں لائے تھے؟ اور اگر بھیجنا تھا تو پھر جو انعام امین مناس ہیں وہ کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ جسٹس اعظم خان کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ جسٹس آصف کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ بھائی خادم سومرو صاحب کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ خادم سومرو کی ضرورت تھی تو ان کو لایا کیوں گیا تھا؟ تو یہ تو خیر ساری چیزیں ہو گئی. جو ذوالقرنین اقبال صاحب نے جو ٹویٹ کیا, میری اپنی ایک اسیسمنٹ بھی یہی تھی, پھر میری ان سے بات بھی ہوئی, تو اس میں ان کا یہی تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو سکتے ہیں اور وہ آئینی شخصیت ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خبر ان کے پاس تھی اور ایک خبر جو ہے وہ ظاہر ہے میرے پاس ہے, میں بتا دیتا ہوں. ایک تو ان کی یہ خبر تھی کہ شاید یعنی ایک خبر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ خبر آپ نے نہیں دینی, وہ تو میں نہیں دے رہا. ایک اور یہ اسیسمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کو شاید ایپلیٹ کورٹ میں جو ہے وہ تبدیل کر کے اور صوبوں میں ان کے بینچز بنا دیے جائیں. ایپلیٹ کورٹ, سپریم کورٹ ختم ہو جائے, تو سپریم کورٹ جب ختم ہو جائے گی تو یہ ڈیموٹ ہو جائیں گے, تو یہ شاید پھر کہیں کہ میں نے نہیں لینا. میری اطلاع یہ ہے کہ ایک اور بھی, اب یہ نہیں پتا کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ میسیج دیا ہے یا ان کے چاہنے والوں نے کسی نے میسیج دیا ہے یا کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جب چیف جسٹس پاکستان بنایا گیا تو 26ویں آئینی ترمیم میں یہ کیا گیا تھا کہ جو بھی چیف جسٹس پاکستان بنے گا اس کا جو ٹینیور ہوگا, مدت ملازمت ہوگی ایز اے چیف جسٹس پاکستان, وہ 3 سال کے لیے ہوگی. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اتنی سروسز دی ہیں اس نظام کو, 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کرنا ہو, 27ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کرنا ہو, منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, عطر ملت صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے, اس کے بعد عمران خان کے خلاف جو کچھ کیا گیا, 50 سے زیادہ ہائی کورٹ میں ججز بھرتی کیے گئے, اور جتنی انہوں نے سروسز دی ہیں اس نظام کو, جو یہ نظام چاہتا تھا وہ انہوں نے کیا ہے. تو اب ایک کچھ لوگ جو چلے, میں یہ نہیں کہتا کہ یحییٰ آفریدی صاحب خود یہ چاہتے ہیں,
ان کے کچھ قریبی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جسٹس جائیہ افریدی صاحب کے لیے 28ویں ترمیم میں یہ کیا جائے کہ جو چیف جسٹس پاکستان کی 3 سالہ مدت ملازمت ہے اس کو 3 سال کو ختم کر کے اور 65 سال کر دیا جائے دوبارہ ایج لمٹ کو. اس سے پھر یہ ہے کہ میرا خیال ہے ان کے 3-4 سال بڑھ جائیں گے جسٹس جائیہ افریدی صاحب کے. تو جسٹس جائیہ افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یا ان کے قریبی لوگ یہ سمجھتے ہیں, ان کے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نظام کھڑا ہوا ہے تو اس میں ایک ستون جو ہے وہ جسٹس جائیہ افریدی بھی ہیں جنہوں نے اس نظام کو سہارا دیا ہوا ہے. اگر جسٹس جائیہ افریدی عمران خان کے سیران کے کیسز میں یہ فیصلہ نہ کرتے کہ 120 دن میں 9 مئی کے فیصلے کریں, اور جسٹس جائیہ افریدی صاحب 26ویں ترمیم کا کیس جو ہے وہ جو کمیٹی تھی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب دونوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو انہوں نے بینچ بھی بنا دیا تھا کہ فل کورٹ بنا دیا تھا, اگر وہ لگ جاتا, اگر آئینی بینچ نہ بننے دیتے جسٹس جائیہ افریدی صاحب تو یہ چیزیں تو نہیں ہونی تھی. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس جائیہ افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے اس نظام کو یہاں تک کھڑا کرنے میں انہوں نے بڑا اپنی سروسز دی ہیں, انہوں نے بدنامی مول لی. ان کے ساتھ جو کچھ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, یعنی میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ شاید لوگ قاضی فائز عیسیٰ کو تو شاید بھول جائیں, ویسے ممکن تو نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بھی کوئی بھولے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شاید لوگ قاضی فائز عیسیٰ کو تو بھول جائیں لیکن جسٹس جائیہ خان کو کوئی نہیں بھولے گا. جو جسٹس جائیہ خان نے کیا ہے وہ تو قاضی بھی نہیں کر سکا تھا. بالکل ایسے جسٹس جوگر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں لا سکا تھا, جسٹس جوگر کو یہ لائے. جسٹس جوگر کو چیف جسٹس انہوں نے بنوایا, باقی جج کو ٹرانسفر انہوں نے کروایا, 50 سے زیادہ ہائی کورٹ میں ججز انہوں نے بھرتی کروائے, سپریم کورٹ میں 7-8 جج یہ لائے. ہر وہ چیز جو یہ نظام چاہتا تھا وہ جسٹس جائیہ افریدی صاحب نے کیا. اب اگر جسٹس جائیہ افریدی صاحب جو ہیں ان سے پہلے ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ لے لی گئی ہیں جائیہ افریدی صاحب سے, اب یعنی نیب کے کیسز لے لیے گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں لے لی ہیں آئینی عدالت نے, تو اب اگر وہ سپریم کورٹ بھی ختم کر کے ایپلیٹ کورٹ میں تبدیل کر دیں گے تو پھر جسٹس جائیہ افریدی صاحب نے رہ کے کیا کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی وہ تو یہ ان کے تو چاہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی یعنی مزید ان کی ٹینیور بڑھا دیا جائے, کیونکہ انہوں نے جو ایک اس نظام کے ساتھ مہربانی کی ہے اور سروسز دی ہیں. پھر دیکھیں نا عمران خان صاحب نے ان کو خط لکھا اور انہوں نے رپورٹرز کو بلا کے کہا کہ عمران خان نے جو مجھے خط لکھا ہے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف الزام نہیں لگائے بلکہ ثبوت بھی ساتھ دیے ہیں. تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا جی میں نے آئینی بینچ کو بھیج دیا, اس وقت آئینی بینچ تھا. اگلے دن سپریم کورٹ میں کوئی ایونٹ تھا, شاید ججز کی تقریب والا برداری تھی, تو میں نے تو نہیں, ہمارے ایک دوست نے آئینی بینچ کی کمیٹی میں اس وقت جمال خان مدخیل صاحب تھے, ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب کا خط آپ کو بھیجا جسٹس جائیہ افریدی صاحب نے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں بھیجا. تو اس کے علاوہ جسٹس جائیہ افریدی صاحب کی صرف ایک ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے اپنے ٹینیور میں سب سے زیادہ پریس ریلیزز جاری کی ہیں. صحیح ہے. باقی تو عدالت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, انسانی حقوق کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, ملک کے رہنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, سائلین کے ساتھ جن کے کیسز ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اب اگر ان کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہوتی اور ساتھ ان کے یعنی ایپلیٹ کوڈ بنا دیا جاتا پھر ظاہر ہے وہ ریزائن کر جائیں گے. لیکن وہ جو متی اللہ جان صاحب نے شعر پڑھا نا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے حضود پشیمان کا پشیمان ہو. اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ عدلیہ کی آزادی کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے بعد اب جائیہ افریدی صاحب جو ہیں وہ مطلب اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بلکہ مجھے یاد آ گیا, اگر آپ میرے ساتھ رہیں میں آپ کو بس ذرا جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ میں نا دیکھ رہا تھا حسنات ملک صاحب نے کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہے نا وہ کہی ہوئی تھیں ان کے حوالے سے, جسٹس جائیہ افریدی صاحب کے حوالے سے, کہ انہوں نے کیا 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 اور ان کی صورتحال کیا ہے. حسنات ملک صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی حیثیت اس وقت سیشن جج سے بھی نیچے ہے. جسٹس جائیہ افریدی نے اپنا چیف جسٹس پاکستان کا ٹائٹل تو بچا لیا لیکن ادارہ تباہ کروا لیا. ہائی کورٹ کا ہر جج خوفزدہ ہے کہ ہمیں کسی بھی دوسرے صوبے کے دور دراز علاقے میں بھیجا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس جائیہ افریدی نے پورے ادارے سے سرنڈر کروا دیا ہے. پوری دنیا میں عدلیہ نے ایسے سرنڈر نہیں کیا جو جسٹس جائیہ افریدی کے ذریعے ہماری عدلیہ نے کیا. حکومتی لوگ ہنستے ہیں کہ ہمیں تو خود اندازہ نہیں تھا کہ جسٹس جائیہ افریدی اتنا بڑا سرنڈر کر دیں گے. جسٹس جائیہ افریدی جسٹس جوگر کو ٹرانسفر نہ کرتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے. جہاں حکومت پھنس جائے اور انہیں ایک ووٹ کی ضرورت ہو تو جسٹس جائیہ افریدی اپنا ووٹ دے کر حکومت کو ریسکیو کرتے ہیں, اور جہاں ان کو پتا ہو کہ حکومت کے پاس پہلے سے ووٹ پورے ہیں تو مخالفت میں ووٹ ڈال کر تاثر دیتے ہیں کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں. پھر حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت عدلیہ کا جو حال ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جائیہ افریدی دونوں کا ہاتھ ہے. کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے سہولت کاری کی. جسٹس جائیہ افریدی نے ہائی کورٹس میں 50 سے زائد ججز لگائے, ان کے اور ان ججز کے تانے بانے دیکھ لیں کہ کہاں ملتے ہیں جو انہوں نے لگائے.
جو جج انڈیپینڈنٹ گروپ, یہ اعظم نذیر تارڑ کا گروپ ہے اور احسن بون کا, جو جج انڈیپینڈنٹ گروپ کے سرکردہ وکلا کو ریلیف نہیں دیتا, اگلے دن اس جج کا نام چل پڑتا ہے کہ اس کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے آزاد ججز کو ٹرانسفر کیا جائے گا. یہ حسنات ملک صاحب جو ہیں انہوں نے یہ باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں. تو جسٹس ضیاء افریدی جو ہیں, آپ ریزائن کریں یا نہ کریں, وہ کسی اصول پہ ریزائن نہیں کریں گے. یا تو کسی اصول پہ ریزائن کرتے ہیں نا, پاکستان کے لیے ریزائن کرتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کے لیے ریزائن کرتے ہیں, اپنے حلف سے وفا میں ریزائن کرتے ہیں. اب اگر وہ ریزائن کریں گے تو اپنی ذات کے لیے کریں گے, اور جب وہ اپنی ذات کے لیے ریزائن کرتا ہے تو لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی. اب وہ ریزائن کریں گے تو اس لیے کریں گے کہ میں نے اتنی سروسز دی اور میرے ٹینور نہیں بڑھا رہے, یا مجھے ڈیموٹ کر دیا ہے اور سپریم کورٹ ختم کر کے اور ایپلیٹ کورٹ جو ہے وہ بنا دیے. کیونکہ یہ بات تو پتہ چل رہی ہے کہ آئینی عدالت کے ججز کا جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ معذرت آپ کی شایان شان جگہ تو نہیں ہے, لیکن بس یہ سپریم کورٹ چند ہفتوں میں خالی ہو جائے گی, تو ہم ادھر شفٹ ہو جائیں گے, ادھر بڑے چیمبر ہیں, تو انشاءاللہ آپ ادھر آئیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. تو یہ کہا جاتا ہے. اچھا, یہ ججز ٹرانسفر ہوئے, اس پہ لاہور بار ایسوسیشن نے پریس جاری کر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. انہوں نے ان ججز, ظاہر ہے اس کے اوپر دو پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک یہ ہے کہ ان ججز کو ریزائن کرنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں ریزائن کرنا چاہیے, ان کو رہنا چاہیے. کیونکہ جب بھی پاکستان میں ان ججز کا بھی ٹینیور رہتا ہے تو پاکستان میں نظام یہ گرنا تو ہے, یہ نظام اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو 6 ماہ ہوں, سال ہوں, 1.5 سال ہو, یہ نظام تو گرنا ہی گرنا ہے. کیونکہ پاکستان کی بقا ممکن نہیں ہے اگر یہ نظام جاری رہا جس طرح سے پاکستان کے اندر کیا گیا. تو اگر پاکستان کو سلامت رکھنا ہے اور پاکستان کو آگے چلانا ہے تو یہ نظام تو بدلنا پڑے گا. تو یہ نظام جب بھی بدلے گا تو پھر جسٹس بابر ستار صاحب, جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جیسے ججز کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ججز کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے. ہاں, جسٹس ضیاء افریدی سے پتہ نہیں انہوں نے مطالبہ کیا, کس نے مطالبہ کیا, تو اس سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا. جسٹس ضیاء افریدی کو اب رہنا چاہیے اور آخری حد تک اس نظام کے ساتھ جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام اور اس نظام کے ساتھ جو لوگ ہیں تو وہ آخر تک ایک ساتھ اکٹھے رہیں. اچھا, جو آلریڈی مستعفی ہو چکے ہیں ججز, جیسے مسعود علی شاہ ہو گیا, ترمین اللہ, آپ ان کو ان فیوچر متحرک ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یار وہ متحرک کس لیے ہوں؟ کوئی بار ایسوسیشن ایکٹیو ہوتی, کوئی بار کونسل, کو وکلا تنظیمیں, کوئی تحریک تحفظ پاکستان, تو کس لیے ایکٹیو ہوں؟ میرا نہیں خیال ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے. جب محمود ثنا چکزئی جیسی شخصیت سرنڈر کر گئی ہے اور وہ کمپرومائز کر گئی ہے اور وہ اس نظام کے ساتھ مل گئی ہے, تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے, ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے. بہت شکریہ صدیق جان صاحب. مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کو بتاتے رہیں گے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.